یونان اور روم۔ قدیم یونان کے شہر ریاستوں میں زیادہ تر تعلیم نجی تھی، سوائے اسپارٹا کے۔ مثال کے طور پر ایتھنز میں 5ویں اور 4ویں صدی قبل مسیح کے دوران 2 سال کے فوجی تربیت کو چھوڑ کر ریاست نے اسکول کی تعلیم میں بہت کم حصہ لیا۔ کوئی بھی اسکول کھول سکتا ہے اور نصاب کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ والدین، یہاں تک کہ غریب بھی، اپنے بیٹوں کو کم سے کم چند سالوں کے لیے اسکول بھیجنے اور اگر وہ آس پاس سے خرچ کر سکتے تو والدین اپنے بچوں کو ماہانہ فیس کے ساتھ ان مضامین کی پیشکش کرتے ہوئے ایک اسکول کا انتخاب کر سکتے تھے جو وہ جانتے تھے۔ 7 سال کی عمر میں 14 سال تک جمناسٹکس سکھانا، موسیقی اور خواندگی۔ لڑکیوں نے شاذ و نادر ہی رسمی تعلیم حاصل کی۔ اسکول لکھنے میں سب سے کم عمر طلبہ نے گیت کے ذریعے حروف تہجی سیکھی، پھر بعد میں لکڑی کے ایک گولی پر لکڑی کے ایک اسٹائلس کے ساتھ حروف کی شکلیں نقل کر کے۔ کچھ تعلیم حاصل کرنے کے بعد غریب یا متوسط طبقے کے گھرانے بیٹے اکثر اپنے ملازم یا کسی دوسرے تاجر کے ساتھ ملازمت کے ذریعے تجارت سیکھتے تھے۔ تقریباً قبل مسیح میں ایتھنز کے اسکولوں میں بچوں کے ڈرائنگ جیسے مختلف فنون کا مطالعہ کرنا ایک عام بات تھی۔ پینٹنگ اور مجسمہ سازی۔ امیر ترین طلبہ نے سوفسٹس کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنی تعلیم جاری رکھی، جس میں وہ بیانات، ریاضی، جغرافیہ، قدرتی تاریخ اور سیاست اور منطق جیسے مضامین سیکھتے تھے۔ ایتھنز کے کچھ اعلیٰ اسکولوں میں لیسیم بھی شامل تھا۔ پیراپٹک اسکول جو ارسطو آف اسٹریچس نے قائم کیا تھا۔ پلاٹونک اکیڈمی۔ دولت مند قدیم یونانیوں کے نظام تعلیم کو پیڈیا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کی رومن سلطنت میں یونانی سائنس کی بنیاد زبان تھی۔ اعلیٰ درجے کی سائنسی تحقیق اور تعلیم بنیاد کے طور پر یونانی زبان میں رومی سلطنت کے پلاسٹک پہلو میں کی گئی تھی۔ اسپارٹا کے یونان شہر ریاست میں نظام تعلیم کا نظام بالکل مختلف تھا، جو مختلف اطاعت، باہمت اور جسمانی کمال کے ساتھ یودھاؤں کو تیار کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ 7 سال کی عمر میں لڑکوں کو اسکول، ہاسٹلوں یا فوجی بیڑکوں میں رہنے کے لیے گھروں سے لے جایا گیا تھا۔ وہاں انہیں سخت نظم و ضبط کے ساتھ کھیل، برداشت اور لڑائی اور کچھ اور بھی سکھایا گیا۔ بیشتر آبادی میں خواندگی تھی۔ قدیم یونان میں پہلے اسکول 4ویں صدی قبل مسیح کے وسط میں پیدا ہوئے۔ یہ اسکول نوعمر رومن بچوں کو بنیادی معاشرتی اور ابتدائی تعلیم سے وابستہ تھے۔ 3ویں صدی قبل مسیح میں خواندگی کی شرح 1% سے 2% کے لگ بھگ بتائی گئی ہے۔ 2ویں صدی قبل مسیح تک رومن کی تعلیمی عمل کے بہت کم ابتدائی ذرائع یا بیانات موجود ہیں۔ اس دوران روم میں نجی اسکولوں کا پھیلاؤ موجود تھا۔ جمہوریہ روم اور اس کے بعد سلطنت رومی کی بلندی اور رومن تعلیمی نظام آہستہ آہستہ اپنی آخری شکل پا گیا۔ باضابطہ اسکول قائم کیے گئے جو طلبہ کی ادائیگی کرتے تھے، حالانکہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ساتھ ہوں۔ جدید دنوں میں غالباً رومن تعلیمی نظام جس نے بندوبست والے اسکولوں کو درجہ بند کیا۔ اساتذہ کوئنٹلین نے جتنی